بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شاندار تاریخ۔ ناظرین، 751 عیسوی میں عباسی خاندان کی مسلم فوج اور تونگ خاندان کی چینی فوج کے درمیان دی بیٹل آف تلاس دریائے تلاس کے کنارے شروع ہوئی۔ یہ جنگ 4 دن تک لڑی گئی اور جنگ کے پہلے 3 دنوں میں دونوں فوجیں یکساں طور پر لڑی، مگر اس دوران چینی فوج مسلمانوں پر طاقت حاصل کرتے دکھائی دے رہی تھی۔ پھر جنگ کے چوتھے روز ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے جنگ کا رخ ہی بدل دیا۔ وہ اہم واقعہ کیا تھا؟ اس جنگ میں کارلک ترکوں نے عباسی فوج کے بجائے چینی فوجیوں کا ساتھ کیوں دیا؟ اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں چینیوں کا وہ راز بھی لگا جس کی وہ سالوں سے حفاظت کر رہے تھے۔ یہ اہم راز کیا تھا اور یہ مسلمانوں کے ہاتھ کیسے لگا؟ انہی تمام حقائق پر اسی ویڈیو میں بات کر رہے ہیں، تو ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ تاریخ پر مبنی معمولی اور غیر معمولی حقائق سے آپ کو بر وقت آگاہ کیا جا سکے۔ 618 عیسوی میں تونگ خاندان چین میں برسر اقتدار آیا۔ اس کی سربراہی شہنشاہ گاؤزو نے کی، جس نے شاہی خاندان کو چینی تہذیب کے اعلیٰ مقامات پر پہنچایا۔ اس کی قیادت میں تونگ خاندان نے مغرب کی طرف پھیلنا شروع کیا۔ اس کے نتیجے میں چینی شہر ثقافت کا ایک بین الاقوامی مرکز بن گیا، جہاں فن، علمی، مذہبی مراکز اور ثقافتی تبادلے کو فروغ ملا۔ اسی لیے تونگ خاندان کو کاسموپولیٹن ثقافت کا سنہری دور بھی سمجھا جاتا ہے۔ 629 عیسوی کے موسم سرما میں جنرل لیجنگ کی سربراہی میں تونگ سلطنت نے مشرقی ترک خیگانات کے خلاف ایک مہم کی قیادت کی اور 630 عیسوی تک ترک رہنما الی کاغان کو پکڑ لیا۔ سن 657 عیسوی میں تونگ خاندان کے جرنیلوں کے تحت مغربی ترک خیگانات کو بھی فتح کیا گیا۔ اسی طرح جب انہوں نے ایک اور فوجی مہم کی قیادت کی اور مغربی ترک خیگانات کے حکمران اشنا ہیلو کو پکڑ لیا، اس کے نتیجے میں تونگ خاندان نے مغربی ترک خیگانات کے زیر کنٹرول تمام علاقوں پر حکمرانی حاصل کی۔ سن 715 عیسوی تک تونگ خاندان نے اپنے آپ کو وسطی ایشیا میں سب سے بڑے چینی ریاست کے طور پر قائم کیا اور عظیم ہون خاندان کی میراث کا مقابلہ کیا۔ دوسری طرف مروان اول کی قیادت میں، جس نے مشرقی رومی سلطنت اور ساسانی سلطنت دونوں کو شکست دی، وہ ایک وسیع سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اسپین سے لے کر وسطی ایشیا تک، عرب سے لے کر کفکاز تک اور اس سے بھی زیادہ تر علاقوں پر کنٹرول حاصل کیا۔ وسطی ایشیا کے ترکوں کے خلاف کئی مقامی مسلح تنازعات کے بعد اموی خلافت نے ٹرانسوکسیانا کے بیشتر حصے پر کنٹرول حاصل کیا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ عظیم تونگ سلطنت اور ناقابل یقین اموی سلطنت نے شاہراہ ریشم کے علاقے پر مشترکہ کنٹرول حاصل کیا، جو کہ ایک تجارتی راستہ ہے جو کہ اس وقت چین سے منسلک تھا۔ سن 710 عیسوی تک اموی خلافت اور چینی سلطنت کے درمیان تنازعات شروع ہو چکے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ پہلی جنگ وسطی ایشیا کے وادی فرغانہ میں ہوئی اور تبتی فوج کی مدد کے باوجود مسلمان یہ تنازعات جیتنے میں ناکام رہے۔ جیسے ہی امویوں نے اپنے توسیعی راستے کی منصوبہ بندی کی، چینی حکومت نے مسلم دنیا کو کمزور کرنے کے لیے ایک اور تصادم کا منصوبہ بنا دیا۔ انہوں نے وادی فرغانہ میں جنگ کے 2 سال بعد عربوں اور تبتیوں کے خلاف کارلک کرائے کے فوجیوں کی فوج بھیجی۔ کارلک قبائل ایک خانہ بدوش ترک آبادی تھی جو عظیم میدانوں میں رہتے تھے، اور انہیں تونگ سلطنت میں بہترین کرائے کے فوجی بھی سمجھا جاتا تھا۔ تونگ سلطنت کے تنازعات کے ساتھ ساتھ اموی خلافت کو بھی کئی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے بہت سے ناکام رہے، تاہم ابو العباس صفا کی قیادت میں 750 عیسوی میں اموی خلیفہ مروان دوم کے خلاف بغاوت عظیم اموی خلافت کی شکست کا باعث بنی۔ آخری اموی خلافت کے خاتمے کے بعد ابو العباس صفا عباسی سلطنت کے پہلے خلیفہ بنے اور کوفہ کی عظیم مسجد میں اس کا اعلان کیا گیا۔ اس نے بغداد شہر سے حکومت کی، جو اس کے اقتدار میں پوری دنیا میں تجارت اور ثقافت کا مرکز بن گیا۔ اس وقت گلگت شہر تبتی سلطنت کا اتحادی تھا، جو بدلے میں عباسی خلافت کا حلیف تھا۔ چینی فوج کے کمانڈر گاؤ نے گلگت پر فتح حاصل کی اور اس علاقے کا گورنر بن گیا۔ اس کی قیادت میں بہت سی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کو قصبہ جات بننے پر مجبور کیا گیا، یعنی وہ اس کے حکم کے ماتحت بن گئے۔ اس کے قوانین نے 750 عیسوی کے موسم بہار میں عباسیوں کے زیر کنٹرول ریاست تاشقند پر قبضہ کر کے ریاست فرغانہ اور ریاست تاشقند کے درمیان جھگڑوں کو بھی ختم کر دیا۔
تاشقند کے شہزادوں کو شکست ہوئی، عباسی جنرل زیاد بن صالح فرار ہو کر سمرقند چلا گیا اور تونگ فوج کو تحلیل کرنے کی کوشش میں مشرق کی طرف بڑھنے کے لیے فوجیں مقرر کیے گئے۔ دوسری طرف تونگ جنرل گاؤں آہستہ آہستہ کارلوک ترکوں کو فرغانہ میں فوج بنانے کے لیے بھرتی کر رہا تھا۔ 751 عیسوی تک دونوں فوجیں بالآخر کرغستان اور قازقستان کے جدید دور کے سرحد کے ساتھ مل گئی۔ چینی ذرائع کے مطابق خلافت عباسیہ کے تقریباً 2 لاکھ فوجی تھے، جبکہ چینی فوج کے پاس صرف 30,000 قصبہ جنگجو تھے۔ تاہم عرب ذرائع سے جنگ کے ابتدائی بیانات میں بتایا گیا ہے کہ دونوں طرف سے 1 لاکھ فوجیوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جس میں چینی فوج میں کارلوک کرائے کے فوجی بھی شامل تھے۔ عباسی جنرل زیاد بن صالح نے عرب کے ساتھ ساتھ تبتی سلطنت اور ترک خیگانات کے اتحادیوں کو بھی تعینات کیا تھا، جبکہ تونگ جنرل گاؤں نے زیادہ تر چین سے فوجیوں کو تعینات کیا اور اس میں فرغانہ اور کارلوک ترکوں کے کچھ اتحادی فوجی بھی شامل تھے۔ 751 عیسوی کے دوسرے نصف میں عباسی خاندان کی مسلم افواج اور تونگ خاندان کی چینی فوج کے درمیان دی بیٹل آف طلاس دریائے طلاس کے کنارے شروع ہوئی۔ جنگ کے پہلے 3 دن تقریباً یکساں طور پر لڑے گئے، جب چینی فوج کی فرنٹ لائن تیر اندازوں نے مسلم افواج پر طاقت حاصل کی اور ان کے میزائل یونٹوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ عباسی فوج کے اپنے نیزہ بازوں کی پوزیشن کو محاذوں کی طرف موڑنے کے باوجود مسلم افواج اب بھی اپنے ہم منصبوں پر طاقت حاصل کرنے میں ناکام رہے، کیونکہ جنرل گاؤں کی نیزہ بازوں کی فوج کے پاس نسبتاً بہتر ہتھیار تھے اور وہ بھاری زخموں کو بھی برداشت کر سکتے تھے۔ اسی دوران عباسی جنرل زیاد بن صالح نے اپنی بھاری گھڑ سوار فوج کو چینیوں کی طرف سے ہلکی فوجوں پر حملہ کرنے کے لیے مقرر کیا، جس سے شاید اس کے فرنٹ لائن فوجیوں پر کوئی دباؤ کم نہیں ہوا، لیکن زیاد بن صالح کے جنرل گاؤں کے ہلکے کالم پر حملہ کرنے کے فیصلے کا مطلب یہ تھا کہ جنرل گاؤں کو اپنے ذخائر سے کئی فوجیوں کو وہاں تعینات کرنا پڑے، اور یہ منصوبہ کام بھی کر گیا اور اسی طرح چینی طاقت کو کمزور کر دیا گیا۔ یہاں سے لڑائی کا ایک دلچسپ حصہ شروع ہوتا ہے۔ ابتدا میں ہم بتا چکے ہیں کہ کارلوک ترکوں کو ابتدائی طور پر تونگ فوج کی مدد کے لیے جمع کیا گیا تھا، لیکن جنگ کے چوتھے دن انہوں نے چینیوں کو دھوکہ دیا اور ان کی پیادہ فوج پر پشتوں سے حملہ کر دیا۔ چینیوں پر کارلوک کے حملے کے اچانک جھٹکے نے مسلم افواج کو اپنے دشمنوں پر سامنے سے حملے کرنے کا موقع دیا اور انہوں نے ان کے خلاف حملے شروع کر دیے، یہاں تک کہ جنرل گاؤں کو شکست تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس جنگ میں تونگ آرمی نے اپنے تقریباً 30,000 فوجیوں کو کھو دیا، جبکہ عباسیوں کا اندازہ 10 سے 20,000 ہلاکتوں کا تھا۔ جنرل گاؤں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور اپنے تونگ فوجیوں کے کم از کم 200 فوجیوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ مسلم عربوں کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے تونگ چینیوں نے باقاعدگی سے دریائے طلاس کے کنارے فوجیں بھیجی، جنہیں 755 عیسوی میں ایک زبردست بغاوت کی وجہ سے سینٹرل ایشیا میں اپنے مراکز کی طرف پیچھے ہٹنا پڑا۔ ناظرین، دی بیٹل آف طلاس کے نتائج یہاں ختم نہیں ہوتے۔ تونگ چینیوں کے شکست نے تونگ سلطنت کے مغرب کی طرف پھیلاؤ کا خاتمہ کر دیا اور اس خطے میں بدھ مت کے اثر میں کمی دیکھنے میں آئی۔ جنگ کے دوسرے کنارے پر عباسی خلیفہ کے مسلمان عربوں کی فتح کے نتیجے میں وہ 400 سال تک ٹرانسو کے سیانہ پر کنٹرول حاصل کر گئے۔ چونکہ یہ ریاست شاہراہ ریشم پر واقع تھی، یہ تجارت اور اقتصادیات کے لحاظ سے مسلم عربوں کے لیے ناقابل یقین حد تک فائدہ مند ثابت ہوئی۔ اس وقت تک چین کے لوگ کاغذ سازی کے فن کی حفاظت کر رہے تھے، اسی لیے یہ مسلم یا مغربی دنیا تک پہنچ کر انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا۔ لیکن طلاس کی جنگ کے بعد چینی فوج کے کئی دستے قید ہوئے اور ان کے ذریعے کاغذ بنانے والی ٹیکنالوجی مسلم عربوں کے ساتھ ساتھ مشرقی وسطی اور یورپ تک پھیل گئی۔ جنگ کے بعد ترکوں نے بھی اسلام کو اپنانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے صلیبی جنگیں شروع ہوئی۔ مشرقی وسطی میں سلجوقوں کی فتح، بازنطین کے زوال اور بالآخر سلطنت عثمانیہ کا عروج اسی لیے ہوا۔ ناظرین، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں، جہاں آپ کو تاریخ سے جڑی ایسی بے شمار ویڈیو دیکھنے کو ملے گی۔